اور جو ہمارے چینل کے ذریعے سے لوگ ہمارے روز کی ایک حدیث سنتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ پیاری پیاری جو ہے حدیث کے ذریعے سے جو ہمیں باتیں سیکھنے مل رہی ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں. کیا کریں؟ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب کمائیں. اور بہت آسان ہے یہ ثواب کمانا. صرف جس کے پاس تک یہ حدیث پہنچ رہی ہے اس کو اپنی انگلی یا اپنے انگوٹھے کے ذریعے سے بٹن دبا کے دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. بس میں نے یہ حدیث آپ نے سنی, کتنی پیاری حدیث آپ کو آج پتہ چلی کہ امانت میں خیانت منافق کا طریقہ ہے, منافقوں کا طریقہ ہے. جھوٹ بولنا منافقوں کا طریقہ ہے, اور وعدہ خلافی منافقوں کی پہچان ہے, اور غصے کو گالیاں بکنا یہ بھی کس کی؟ منافقوں کی پہچان ہے. تو اگر کوئی اسے آگے بڑھا دیتا ہے اس علم کو, مثال کے طور پر اس کے کانٹیکٹ میں اس کے موبائل کے اندر 1000 لوگ ہیں, انہوں نے 1000 لوگوں کی طرف یہ ڈال دی حدیث, اور اتفاق سے اگر مخلص ہوگا نا یہ حدیث آگے بڑھانے میں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈال دیتے کوئی سنتا نہیں. اگر اس کے دل میں باقی ہوگا کہ اللہ رسول کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سن بھی لیں گے. جب 1000 لوگ سنیں گے تو اس آگے بڑھانے والے کو جو ہمارے چینل کے ذریعے تحسینی نیٹ ورک کے ذریعے سے اس حدیث کو سن رہا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر موبائل پر, اسے آگے بڑھا دیتا ہے اور 1000 لوگ سن لیتے ہیں تو ان 1000 لوگوں کو تو ثواب ملے گا. اور ثواب آپ کو بتایا تھا کتنا بڑا ثواب ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفل کے برابر ثواب ملتا ہے, 1000 نفل پڑھنے کے برابر, اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ سارا ثواب جو یوٹیوب چینل پر ہمارے تحسین نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کو سن رہا ہے اسے مل جائے گا. اور کتنا ملے گا؟ ڈھیروں ملے گا کہ ایک بٹن دبا کے 1000 پہ پہنچا دیا تو ہر شخص کے ذریعے سے اسے 1000 کے برابر ثواب ملے گا. اس کا انبار لگ جائے گا. سبحان اللہ. اور اس ثواب کی اہمیت ابھی نہیں پتہ چل رہی ہے. جیسے آنکھیں بند ہوتی ہیں یعنی آدمی موت طاری ہوتی ہے, فوراً اس کے بعد ان کی اہمیت پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے, قبر کے اندر اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پیارے بچوں, آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 73 یعنی کہ 73 پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج کا ٹاپک ہے نفاق کی علامتیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے جلد اول صفحہ نمبر 10 پہ, اور مسلم شریف میں بھی ہے جلد اول صفحہ نمبر 54 پر. اس کا معنی ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا, اور جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی, یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب کسی سے کوئی عہد کرے یعنی وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے, اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے, جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کو کرائے. اس حدیث میں علامات نفاق کا ذکر کیا گیا ہے. نفاق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں, 4 بیان. کتنی؟ 4. کہ جب امانت رکھی جائے گی اس کے پاس تو خیانت کرے گا, جب بولے گا تو جھوٹ, جب عہد کرے گا تو توڑ دے گا, جب غصہ کرے گا تو گالیاں بکے گا, فوش کا نام بھی اتر جائے گا. تو نفاق کی علامتیں ہیں. کس کی علامتیں ہیں؟ نفاق کی. اب نفاق 2 طریقے کا ہوتا ہو, دو قسم کا ہوتا ہے نفاق. بات سن رہے ہیں آپ؟ جیسے کہنے منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک کہہ نفاق عمل, ایک نفاق اعتقاد. ٹھیک ہے, ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. ایک منافق عملی. منافق اعتقادی تو آپ جانتے ہیں, پھر سے سن لیں. منافق اعتقادی وہ ہے جو بظاہر کلمہ پڑھے اور اسلام کا اقرار کرے اور باطناً کفر کرے اور ضرورت دین کا منکر ہو, جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین میں سے عبداللہ بن ابی سلول وغیرہ
یہ لوگ تو وہ تھے جو کافر نہیں بلکہ اعلانیہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر. ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اعتقادی منافق ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, مگر نبی میں کمیاں نکالتے ہیں. مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ علم غیب کی نفی کرتے ہیں. افضل بشر نہیں مانتے حضور کو. تو یہ مکمل طور پر کہاں ماننا ہوا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہی ہو گیا کہ زبان پہ تو اسلام ہے, دل میں اسلام نہیں ہے. اسے کہتے ہیں منافق اعتقادی. کیا کہتے ہیں؟ اعتقادی. اور منافق عملی وہ ہوتا ہے کہ جو ہے تو مسلمان مگر اس کے عمل عمل مسلمانوں کے جیسے نہیں ہے. عمل مسلمانوں کے جیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو پہلے خیر بتا دوں, جو منافق اعتقادی ہوتا ہے جس کے عقیدے میں نفاق ہے, جس کے قائم نفاق ہے عقیدے میں ہے کچھ اور ظاہر کچھ کر رہا ہے. بس سنیں آپ. تو ایسے جن کے عقیدے میں نفاق ہے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین یعنی اعتقادی والے یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈالے جائیں گے. اور ان کی نمازوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, وهو خادعهم, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فاذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى, جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ یراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. کیا پتہ چلا منافق کے اعتقادی جو ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے. مثلا حد یہ ہو گئی کہ حضور کے دور میں جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے مگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. کیا میں ایمان نہیں تھا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. جب منافق آئے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, قالوا نشهد انک لرسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ تو جانتا ہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان المنافقین واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مان رہے تھے, مگر اللہ فرما رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب کہ زبان سے مان رہے ہیں, دل سے. تو اعتقاد زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ضروری ہوتا ہے, اسی کو تصدیق کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق نہیں ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو ایسے جو لوگ ہیں منافقین جو نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نبی میں برائیاں بھی نکال رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, مر کے مٹی میں ملنے والا بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ منافقین کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم سے سب سے نیچے والا طبقہ ہوگا. تو سمجھ لیا آپ نے منافق کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو, ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. تو منافق عملی کے بارے میں بات ہے اس حدیث میں. منافق عملی وہ ہے کہ جس کے ایمان و عقائد میں تو کوئی خرابی نہیں ہو اور نفاق نہیں ہے, بلکہ وہ ظاہر اور باطن میں مسلمان ہے, لیکن اس کے بعض اعمال بعض خصلتیں منافق والی ہوتی ہیں. اس حدیث میں جس منافق کی 4 خصلتوں کا ذکر ہے اس سے مراد منافق عملی ہے, اور چاروں منافقانہ خصلتوں سے مراد منافقانہ اعمال و کردار ہیں. یعنی یہ جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں جو منافقوں والی ہیں, مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر مسلمان کے اندر یہ چیز ہے تو یہ بہت غلط ہے, یہ کام تو منافق کا ہے. بس میں کیا کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے, جب بولنے پہ آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے, جب لڑنے پہ آتا ہے تو گالیوں پہ اتر آتا ہے. تو یہ تو ایک مخلص مسلمان کی جو ہے پہچان نہیں ہے, اس کے اندر یہ جو والی خصلتیں نہیں ہوں گی. یہ خصلتیں کس کی ہیں؟ منافق کی ہیں. مگر آج کا یہ المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ خصلتیں پائی جا رہی ہیں, تو ہمیں ان خصلتوں سے بچنا ہے. یہ بری خصلتیں ہیں, منافقوں والی خصلتیں ہیں. کس کی خصلتیں ہیں؟ منافقوں والی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا سمجھ میں آیا کہ جس طرح ایک مسلمان کو کفر اور شرک اور تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے, اسی طرح مسلمان کو یہ بھی ضروری ہے کہ منافقانہ اعمال و کردار کی گندگی اور پلیدگی سے بھی اپنے آپ کو بچائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ والی خصلتیں مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے.
تو اس میں پہلی خصلت کیا بتائی؟ اذا تمنا خانہ، کہ جب امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں امانت میں خیانت کیا ہے، اور پہلے سے پوچھیں گے امانت کیا ہے۔ تو امانت ہر وہ چیز ہے جو کسی کو بغرض حفاظت سپرد کی جائے۔ ہم نے اپنی کاپی تمہیں دے دی رکھنے کو، تو یہ ہماری کاپی آپ رکھ لو حفاظت کے طور پر، تو یہ ہماری امانت ہے، اور تم بغیر پوچھے اس پہ لکھو گے تو یہ خیانت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں۔ تو جو کسی کو، یعنی ہر وہ چیز جو کسی کو بغرض حفاظت سپرد کی جائے، جس کو سپرد کی جائے اس کو امین کہتے ہیں، اور امین امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر جو اس میں تصرف کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ خیانت کریں گے۔ جیسے ہم نے کاپی دی آپ کو، اور آپ نے اس کاپی میں ہم نے کیا تھا حفاظت سے رکھ لو، آپ نے اس کا پنہ پھاڑ کے استعمال کر لیا یا اس پہ لکھ دیا، تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ امانت میں کیا ہو رہی ہے؟ خیانت۔ اس سلسلے میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ امانت صرف روپے پیسے مال دولت سونا چاندی ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ بات راز ذمہ داری وغیرہ میں بھی امانت ہے۔ مثلا آپ کو کسی نے راز کی بات بتائی اور یہ کہہ دیا کہ کسی سے ظاہر نہ کرنا، اب وہ راز بھی امانت ہو گیا۔ وہ راز کیا ہو گیا؟ اگر ظاہر کر دیا گیا تو یہ خیانت ہوگی۔ کیا ہوگی یہ؟ ہاں۔ اسی طریقے سے حاکم کی ذمہ داری رعیت کے حقوق کا لحاظ اور ان سے انصاف کرے۔ جب حاکم اس میں خلاف ورزی کرے گا، یعنی اسے حاکم بنایا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، اگر وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو یہ حاکم بھی خائن کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ خیانت کرنے والا۔ اسی طرح جس ملازم کی جو ڈیوٹی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس میں کوتاہی بھی خیانت ہے۔ آپ کہیں پہ اجیر ہیں، 4 گھنٹے کے اجیر ہیں، آپ کو لگایا پڑھانے کے لیے کہ بھئی یہ 4 گھنٹے آپ کو پڑھانا ہے، اس کے آپ اجرت لے رہے ہیں، مگر آپ اس میں بجائے 4 گھنٹے کے 3 گھنٹے 2 گھنٹے بڑھا رہے ہو، تو یہ بھی خیانت مانی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سب میں امانت ہوتی ہے۔ عقل و اختیار، آنکھ کان ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام جسمانی اعضاء جو کہ خدا بند کریم کی عطا کردہ ہیں، تو یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جو آنکھیں ہمیں دی ہیں اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب ہم آنکھوں سے گندی چیز دیکھتے ہیں تو خیانت ہوگی، کانوں سے گانے سنتے ہیں تو خیانت ہوگی، ہاتھوں سے کسی کمزور پر مار کے ظلم کرتے ہیں تو یہ اللہ نے دیے، کس نے؟ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ تو اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگی؟ پیر اللہ نے دیے میں چلنے کے لیے کہ اچھائی کی طرف چلیں، کدھر چلیں؟ مسجد کی طرف چلیں، بیت اللہ کی طرف چلیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف چلیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے پیروں کو چلائیں۔ اب اس پیروں کے ذریعے سے سنیما ہال کی طرف جا رہے ہیں، یا زنا کے اڈے پہ جا رہے ہیں، شرابوں کے اڈے پہ جا رہے ہیں، تو یہ پیروں میں خیانت ہوگی۔ پیروں میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ کیا فرما رہا ہے رب ہمارا؟ کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اپنے آپ کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ وتخونوا اماناتکم وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو جو اعضاء جسمانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان کا بھی غلط استعمال یہ خیانت کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ خیانت کہلائے گا۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنا کس کی خصلت ہے؟ منافق کی ہے۔ کس کی؟ منافق کی۔ تو ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ تو آج امانت کی خیانت پہ ہم نے آپ کو سمجھایا اسی حدیث کے ذریعے سے۔ کل ہے 4 باتیں کیا تھیں منافق کی پہچان میں سے؟ اذا تؤمن خانہ، کہ جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، اور جب بولے گا تو جھوٹ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا۔ آسان ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب غصہ کرے گا تو پھر گالی گلوچ پہ کرائے گا، فسق و فجور کرے گا۔ ہم میں تم میں کسی میں بھی ہو جو بات ہے غلط، کیا ہے؟ اگر کوئی ایک دم فسق و فجور والی بولی پہ اتر آتا ہے غصے کے موقع پہ، استادوں میں بھی آ جاتی ہیں باتیں، کیوں کہنے لگتے ہیں غلط ہے، یہ کیا ہے؟
چلو پڑھتے رہنے سے آدمی سیکھتا ہے، جتنا اپنے لوگ پڑھیں گے اتنا ہی بڑھیں گے انشاءاللہ، جتنا علم بڑھے گا اتنا انشاءاللہ عمل بھی بڑھے گا، بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ ہاں، تو یہ 4 خصلتیں بری ہیں، ہمیں ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے دوستوں احباب کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں